والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قرأتیں ان کو چاہیے۔ اچھا، اب یہ میں نے وہ کہا نا کہ یہ ایک درد سر، قروء کا لفظ درد سر ہے۔ ہاں، وہ درد سر کیسے ہے کہ چونکہ اس وقت کے حوالے سے معنی کیا گیا ہے تو اس کا وقت، اس کا معنی حیض بھی بنایا گیا ہے، اس کا معنی پاکیزگی بھی بنایا گیا ہے۔ اب کیا کریں، حیض معنی کریں یا پاکیزگی کریں؟ تو یعنی ایک مسلمانوں کے کچھ طبقات نے اس کو پاکیزگی کا معنی لے لیا ہے، کچھ طبقات نے اس کو حیض کا معنی لے لیا ہے۔ اور اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ انہوں نے، ایک گروپ نے یوں معنی، بعض فقہا نے یوں معنی کیا ہے کہ 3 قروء یعنی 3 حیض، جیسے ہی تیسرا حیض آیا تو ان کی نظر میں وہ خاتون کیا ہو جائے گی؟ فارغ، یعنی وہ اب جو کرنا چاہے۔ لیکن ایک جو دوسرے فقہا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکیزگی اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیسرا حیض آئے، حیض آنے کے بعد اس سے وہ جو کیا ہو جائے، حیض کے دنوں سے نکل جائے، فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر جا کر اس کے دن ختم ہوتے ہیں۔ میں ایک مفسر کا وہ صرف آپ کو وہ بتانے کے لیے کہ کس طرح یہ اس میں 6 و 5 میں پڑھے ہیں تو میں لکھتے ہیں قروء، یہ قروء قارعہ سے ہے، مادہ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے کہ یہ قارعہ سے ہے۔ قارعہ وہی مادہ ہے جو قرآن کا مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پاکی کے معنی میں بھی، یعنی ایک ہی لفظ ہے، حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پاکی کے معنی میں بھی۔ تھوڑی سی اگر صحیح لغت میں وہ توجہ کی جاتی تو قارعہ یعنی وہ جو ایک عورت کی اپنی سٹڈی ہوتی ہے، ہر عورت کی اپنے بارے میں ایک خاص کیا ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہیں۔ جیسے مردوں کو اپنے بعض عادات و سکنات کی معلومات ہوتی ہیں، ہاں، مثلا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کھائیں تو کیا ہوتا ہے، ہاں۔ خواتین کو بھی اپنی سٹڈی ہوتی ہے، تو خدا کریم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 قرأتیں آپ نے۔ اب اس میں چونکہ حیض اور پاکیزگی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، حیض کے بعد فوراً کیا آنی ہے، پاکیزگی آنی ہے، تو انہوں نے جو معنی کیا ہے کہ قروء یعنی وہی حالت میں پڑھنا یا حالت سے نکلنا، وہ قروء ان کو اس سٹڈی میں دونوں ہی شامل ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ 6 دن بعد، 7 دن بعد، 8 دن بعد اس نے کیا ہونا ہے، نکل جانا، یعنی اس کے قروء میں تو دونوں خود بخود آ جاتے ہیں۔ اس کی جو اپنے آپ کے حوالے سے وہ مطالعہ رکھتی ہے یا جان پہچان رکھتی ہے۔ تو یہاں کیا کیا انہوں نے، یعنی بیچارے پھنس گئے پھر۔ اب اس کا معنی تو ایک فقہا کے طبقے نے اس کا معنی حیض کیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 3 حیض تک وہ پابند ہے، جیسے ہی تیسرا حیض آیا اب وہ طلاق اس کی ہو گئی اور وہ اب جا سکتی۔ اور دوسرے فقہا نے کیا کیا ہے، اس کو پاکیزگی کا معنی کیا ہے، تو ان کا یہ ہے کہ تیسرا حیض آیا، تیسرے حیض کے بعد جو پاکیزگی ہوگی ادھر جا کر، یعنی 5-4 دن 8 دن کا ممکن ہے کہ فرق پڑ جائے اس میں، ہاں۔ تو یہ جو ہے اس میں دھیان آپ کریں کہ قروء کا معنی وہی قارعہ کا معنی ہے، بس وہ دھیان رکھیں گی، روکیں گی اپنے آپ کو 3 قروء۔